السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ وہ ساری کائنات کا پالن ہار ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی نے دن اور رات بنائے، مہینے اور سال بنائے، جس میں سے 4 مہینے احترام والے بنائے۔ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے امانت کے ساتھ دین اسلام کو امت تک پہنچا دیا، آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین، آج کا درس ماہ رجب کے حوالے سے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و شریعت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا اور اس کا ایک نظام بنایا، اور اس نظام کے تحت اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس نے، اللہ نے دن اور رات بنائے، پھر ہفتے بنائے، پھر سال اور مہینے، اور سال اللہ نے 12 مہینے کا بنایا جب سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت پڑھی گئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان عدۃ الشہور عند اللہ، ان عدۃ الشہور عند اللہ، کہ اللہ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 شہرا، 12 ہے۔ کب سے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ یعنی اس آیت کے اس حصے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، یعنی اللہ اس کا خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اور اللہ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس کا ایک نظام بنایا، اور اس نظام کے تحت اس نے مہینے بنائے، سال بنائے۔ تو کہا 12 مہینے اس نے بنائے، اور کہا کہ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو حرمت والا، احترام والا، عزت والا قرار دیا۔ ذالک الدین القیم، یہی درست اور صحیح اور راست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو اس میں اللہ نے سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا، اور 4 حرمت والے، احترام والے ہیں۔ اب وہ حرمت والے کون سے ہیں؟ تو اس آیت کی تفسیر میں اس آیت کا مطلب رسول اللہ نے بیان کیا، اور کہا: السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے اللہ نے 4 حرمت والے قرار دیے۔ 3 متوالیات، 3 جو حرمت والے ہیں، احترام والے، عزت والے ہیں، وہ پے در پہ آتے ہیں، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ وہ کون سے؟ ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم، ایک ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، اور محرم کا مہینہ، یعنی 11واں، 12واں، اور پھر اس کے بعد پہلا۔ سال 12 کے ہوتے تو 13 کہاں سے آ گیا؟ تو 11، 12، پھر پہلا مہینہ، یہ 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں۔ اور کہا ورجب مضر، اور رجب کا مہینہ، الذی بین جمادی و شعبان، یہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ شعبان یہ 8واں مہینہ، اور رجب یہ 7واں مہینہ، جس میں ابھی ہم داخل ہوئے ہیں۔ رجب کے مہینے میں ابھی ہم داخل ہوئے ہیں، تو یہ رجب ہے جو شعبان اور جمادی الاخرى کے درمیان آتا ہے۔ تو رجب کا یہ مہینہ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، رجب ہجری اعتبار سے، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔
اب حرمت والا ہے، احترام والا ہے، تو کیسے احترام کیا جائے، عزت کی جائے؟ احترام کی ہر ایک کی، انسان کے احترام کی شکل الگ ہے، جانور کے ساتھ احترام کی شکل الگ ہے، مہینے کے ساتھ احترام کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ نے حرمت والے قرار دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کی تحدید کر دی کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ اب احترام کیسے کرنا ہے؟ تو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس طرح احترام کرنا ہے۔ ہمارا طریقہ نہیں چلے گا، ہمارے باپ دادا کا طریقہ نہیں چلے گا، چلے گا اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ نے حرمت والے قرار دیے، رسول اللہ نے بتا دیے کہ یہ ہے، اب احترام بھی اللہ اور اس کے رسول کو بتانا ہے۔ اور اس میں آیت میں کہا احترام کا یہ طریقہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر کے ساتھ لڑائی جھگڑا جنگ و جدال نہ کرو۔ تو یہاں احترام کا ایک اہم شکل، ایک اہم طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ اس مہینے میں جنگ کرنی جائز نہیں ہے، لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے دوسرے مہینوں میں جائز ہے؟ نہیں، خصوصاً ان مہینوں میں، عموماً تمام جگہوں میں، اور جو لڑائی جھگڑے جنگ وغیرہ ان مہینوں میں ابتدا کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ظلم ہمیشہ حرام ہے، وہ سالوں بھر حرام ہے، دن ہو رات ہو کبھی بھی ہو، کسی کے ساتھ ہو ظلم، وہ حرام ہے۔ اور ان مہینوں میں خصوصاً اس لیے کہ یہ احترام والا مہینہ ہے، ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو برائی برائی ہے، آپ کہیں بھی کرو، اپنے گھر میں کرو، اپنے ملک میں کرو یا کسی اور ملک میں کرو، لیکن ایک آدمی اگر یہی برائی مکہ شہر میں جا کے کرتا ہے، مدینہ کے اندر کرتا ہے، ایک آدمی یہی برائی عام جگہوں کو چھوڑ کر مسجد کے اندر جا کے کرتا ہے، تو زمانے اور وقت اور جگہ کے اعتبار سے برائی میں شدت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، اس پر مزید پکڑ اور سختی ہوتی ہے۔ تو لہذا عام دنوں میں بھی نہیں کرنا ہے اور خاص دنوں میں بھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پہ اگر ظلم کہیں گے تو بھائی کسی کو لیے بغیر سبب کے مار دو، پیٹ دو، کسی کا مال ہڑپ لو، یہی لوگ سمجھتے ہیں ظلم۔ لیکن ظلم کا معنی بہت وسیع ہے۔ ظلم تین طرح کے ہوتے ہیں، ظلم تین طرح کے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ پہلا ظلم انسان اور اللہ کے درمیان، وہ ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر کیا جائے، اللہ کے وجود کا اقرار کیا جائے، اللہ کی بندگی نہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یعنی شرک کیا جائے، اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کا جو حق ہے اللہ کے حق کو نہ ادا کر کے یا اللہ کے حق کو ادا کر کے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیا جائے، یا پھر اللہ کے لیے جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس میں ریاکاری نفاق داخل ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ساری چیزیں دی، ہمارے لیے ساری کائنات بنایا جو ہمارے تصور کے باہر ہے، اس نے سب کچھ دیا، پھر آپ اس کی بندگی نہیں کر رہے، یا آپ اس کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، یا پھر آپ اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، یا اس کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو شادی کر کے لاتا ہے اور وہ اس کی بیوی اس کے ساتھ نہ رہ کے کسی اور کے ساتھ رہے، یا اس کے ساتھ رہ کے کسی اور کے ساتھ رہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، اپنے ایک بیوی میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت گننا چاہو نہیں گن سکتے، تو اللہ نے سب کچھ دیا اور پھر اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کیا؟ ایک معمولی سے انسان کے اندر شراکت نہیں، جس کے لیے آپ پر آتے ہیں، اپنے اتنی محنت کرتے ہیں، کماتے کھلاتے پھر سارے چیزوں کا آپ اس کا انتظام کرتے ہیں، آپ اس میں شراکت برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کیسے برداشت کرے؟ اللہ کیسے برداشت کرے جو آپ کے لیے سب کچھ دیا ہے؟ تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے جو مشرک ہیں
ان کے لیے کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اور اسی طرح والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے سب سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جہنم کے شکل میں. اللہ ہمیں اور آپ کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، بچائے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ظلم کی پہلی شکل. دوسری شکل ظلم کی کہ آپ کے اور انسان کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ظلم، یعنی کسی کے ساتھ آپ نے کسی پر ناحق مال ہڑپ لیا، کسی کی جائیداد کھا لی، کسی کا اپنی بہنوں کا وراثت کھا لیا، آپ نے اپنے کمزوروں کو دبانے کی کوشش کی، کسی کو مارا، کسی کی تنخواہ نہیں دی، کسی سے قرض لیا ادا نہیں کیا، آپ نے ظلمن اسے ہڑپ لیا. یعنی آپ کے اور لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں خیانت کرنا، لوگوں کو دبانے کی کوشش کرنا، یہ ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے، اور ہم لوگ خالی اسی کو ظلم سمجھتے ہیں. یہ بھی ظلم ہے. اللہ نے کہا انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو ظلم حرام ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، لوگوں کے ساتھ ہو. اور اگر برا کریں گے برا پائیں گے. اللہ نے کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا، کہ آدمی جیسا کرے گا برا کرے گا برا پائے گا. اور وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. اور تیسرا ظلم جو سب سے زیادہ انسان کرتے ہیں، سب سے زیادہ ظلم انسان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ظلم بینہ و بین نفسی، کہ لوگ اپنے نفس پہ ظلم کریں. سب سے زیادہ لوگ ظلم انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، زبان دیا ہے، کان دیا ہے، صحت دی ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے. اللہ نے سب کچھ دیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. یہ ظلم ہے اپنے نفس کے ساتھ. اور اللہ نے کہا لوگوں کے لوگ قسم بیان کی، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے یہاں تین قسم ہے، کہ سب ایک تو کیا ہے کہ ظالم ہے، اور جو اپنے نفس پہ کرتے ہیں، دوسرے درمیانی قسم کے لوگ ہیں، اور تیسرے خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں. اور جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے کے بارے میں اللہ نے کہا وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے. یہ ان کو جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان پر ظالم حکمران مسلط ہیں، ہمیشہ دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا ہے، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں. اور اکثر لوگ، ہم میں کے اکثر لوگ اسی ظلم کے شکار ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جو ہمیں واجبات ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کوتاہی کے شکار ہیں. جو ہم پر فرض اور واجب چیزیں ہیں اس کو ادا نہیں کرتے، حرام کے مرتکب ہیں. اگر حرام کاری میں مبتلا ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو نہیں کرتے ہیں، یا اس میں بہت زیادہ کوتاہی کے شکار ہیں، تو ظالم ہیں آپ. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اللہ نے جو بتایا ہے دین اس کے مطابق نہیں چلتے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، رسول اللہ نے جو دین بتایا اس کے مطابق نہیں زندگی گزارتے، تو آپ ظالم ہیں. اپنے آپ کو ظالم سمجھے. تو لہذا ہمیں ظالم نہیں بننا ہے، نہ اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ، اور نہ اللہ کے ساتھ. تو اللہ نے یہاں کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، خصوصاً اور عموماً ہمیشہ. اور اسی طرح اس مہینے کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں، آج کیا ہے کہ دین ہائیبریڈ بن چکا ہے. جیسے آج کل کھیتیاں ہوتی ہیں نا، کہ پہلے اناج اور غلے مہینوں مہینے لگتے تھے،
محنت کرتے تھے، اس میں بہت سارے کیا ہے کہ نیچرل چیزیں، قدرتی چیزیں ڈال کر غذائیں اگائی جاتی تھی، پانی وغیرہ آج کل کیا ہے کیمیکل کھاد وغیرہ کے ذریعے اناج کو جلدی اگایا جاتا ہے، اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ مزے اور ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج بھی لوگوں نے اپنے دین کو موسمی بنا لیا ہے کہ موسم آیا، فلاں موسم آیا یہ کام کر لو، جمعہ آیا نماز پڑھ لو، اور اسی طرح کہ عید آیا عید کی نماز پڑھ لو، کوئی مر گیا جنازہ پڑھ لو، بس ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں۔ رمضان آیا تھوڑا قرآن پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اسی طرح کیا یہ فلاں موسم آیا یہ آیا عبادت کر لو، بس روزانہ نہیں کرنا۔ روزانہ شیطان کے مطابق زندگی گزارنا ہے، بقیہ دنوں میں کچھ دنوں میں رحمان کی بات کر لینا ہے، بقیہ دنوں میں شیطان کی اور کچھ دنوں میں رحمان کی بات کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو رجب کے مہینے میں کچھ لوگ مسلمانوں نے یہی کر لیا ہے کہ یہ کام کر لو، یہ کچھ کام کر لو، ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ منگل آیا بدھ آیا مندر چلے جاؤ، سنڈے آیا چرچ چلے جاؤ، اور اسی طرح سنیچر آیا وہ اپنے عبادت خانے چلے جاؤ۔ تو مسلمانوں نے بھی وہ سوچا کہ جمعہ آ جاؤ نماز چلے جاؤ۔ تو ان کے اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان فرق کیا ہوا؟ ایک ہی سکے کے سب پہلو ایک ہی ہو گئے، مختلف پہلو ایک ہی سکے ہیں، صرف رنگ الگ الگ ہے۔ تو لہذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اس دور کیا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی اس کا احترام کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے پہلے بھی جو مکہ کے دور تھے وہ لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ وہ کیسے کہ بھائی وہ جاہلیت کا دور تھا، ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں جھگڑا ہوتی تھی، خاندانی قبیلوں کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے مسائل پر سالوں بھر جنگیاں چلتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ حرمت والا مہینہ آتا تھا تو رک جاتے تھے لڑائی جھگڑے سے۔ وہ ان کے اندر اتنی برائی ہونے کے باوجود بھی ان مہینوں کا احترام تھا۔ آج ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ احترام اور اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ جو احترام پہلے باقی تھا اسلام نے اس کو باقی رکھا، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو یہ کیا ہے گویا یہ سابقہ دینوں میں موجود تھا، سابقہ دینوں میں موجود تھا جو اسلام نے اسے باقی رکھا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے احترام کے نام پہ انہوں نے غلط چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ آج بھی مسلمانوں نے ایجاد کر لی ہے۔ انہوں نے کیا ایجاد کیا تھا کہ جب رجب کا مہینہ آئے گا تو جانور ذبح کر دیں گے بدھ کے نام پہ، فلاں مندر میں جا کے کر دیں گے، فلاں عبادت گاہ میں جا کے جانور ذبح کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ آتا تھا اور اسے عطیرہ کہتے تھے یا رجبیہ کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو روک دیا، کہا ایسا نہیں کرنا ہے، کہا لا فرع ولا عطیرہ، کہ عطیرہ جائز نہیں فرع جائز نہیں۔ عطیرہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پہ یا غیر اللہ کے آستانے پر، مزاروں پر، پیر مرشد کے پاس جا کے جانور کو ذبح کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اور فرع کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے کہ جب جانور کا بچہ ہوتا تھا، کوئی جانور بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہے، اس سے جو ہونے والا پہلا بچہ ہوتا تھا اس کو یہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، آستانوں پر لے جا کر، مزاروں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے ہی منع کر دیا اور یہ چیز حرام قرار دی کہ یہ چیزیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ نے اس میں حرام چیزوں کی ایک لسٹ بتائی کہ خون ہے، بہتا ہوا خون، اسی طرح خنزیر کا گوشت، اور کہا وما احل لغیر اللہ بہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے تو وہ جانور ذبح کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح اس میں ایک چیز کہا وما ذبح علی النصب، اسی طرح جو آستانوں پر، بت خانوں پر، یا اسی طرح کیا ہے مزاروں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اگرچہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے لیکن یہ شرک کا اڈا ہے۔ جہاں اللہ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں اگر جانور بھی اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں لیکن وہ شرک کا مقام ہے تو وہاں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ایسے چیزوں کو اللہ نے فسق قرار دیا اور یہ
حرام قرار دیا، حرمت علیکم، کہ تم پر یہ چیزیں حرام ہے. تو لہذا جو مرغا جا کے ذبح چڑھاتے ہیں یا ذبح کرتے ہیں یا جانور ذبح کرتے ہیں ایسے آستانوں پر، مزاروں پر، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، کھانا حرام ہے. چڑھانا تو دور کی بات، کھانا چڑھانا سب حرام. یہ دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا ہے، وہ رجب میں ہو یا کسی بھی حال میں. اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ایک نظر مانی ہے کہ بوانا مقام پر جا کر ایک جانور ذبح کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر مانگی، اللہ کے لیے انہوں نے مانگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے جگہ کی پوچھی کہ ایک جگہ پہ خاص جا کر ذبح کریں گے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ، کیا جاہلیت کے زمانے کا وہاں کبھی کوئی بت ات رہتا تھا کیا، یا ان کا کوئی عید تہوار وغیرہ ہوتا تھا کیا، عرس وغیرہ؟ تو کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کہا آپ نے کہا اوفی بنظرک، تو اپنی نظر کو پوری کرو. اس لیے کہ جہاں اللہ کی معصیت ہوتی ہے وہاں یہ چیزیں جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ فإنه لا وفاء لنظر في معصیت اللہ، جہاں اللہ کی معصیت ہے وہاں نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح ہم حدیث ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، دین میں نئی چیز یہ بدعت اور گمراہی ہے، اور جو سب سے بہترین طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے. تو لوگوں نے اس مہینے میں کچھ بدعات ایجاد کر لی، جیسے کافروں نے کیا کیا، انہوں نے جاہلیت کے دور والوں نے کیا جانور ذبح کرتے تھے. آج کل مسلمانوں نے کیا کیا، صلاۃ الرغائب کے نام سے یہ کیا کہ بھائی رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے، پہلے جمعرات کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان ایسے سے نماز پڑھ لو، تمہارا مسئلہ حل، تمہاری حاجتیں پوری. لیکن اس کی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ کیا پہلے جمعرات آیا رات میں عبادت کی، دن میں جا کے روزہ رکھے. یہ اس متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت روایت ہیں. اسی طرح کیا ہے، اس مہینے میں کچھ لوگ مسلمانوں نے کیا کیا، احترام کے نام پہ کہ فلاں دن جیسے نماز ہے اس طرح روزے. اسی طرح کیا ہے، 27 تاریخ کو شب معراج کے نام پہ کہ یہ معراج کی رات ہے، کیا کریں، اس میں خاص عبادت کرتے ہیں، رات میں جاگ کے عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ تاریخ کے بارے میں کئی اختلاف ہے کہ آپ کی ہجرت سے کتنے مہینے پہلے کب ہوا، تاریخ ہی پہلے ثابت نہیں ہے، فکس نہیں کہ یہی تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا. تقریباً 6 سے 7 اقوال ہیں. 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ آپ کو معراج کا واقعہ 27 رجب کو ہی ہوا، تو کیا ہم اس رات کو عبادت کے لیے خاص کر دیں؟ نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا ہمیں حکم نہیں دیا، اور ہمیں عبادت اتنی کرنی ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اگر اس کو ہم تاریخ کو صحیح بھی مان لیں تو عبادت کا کوئی خاص ثبوت نہیں ملتا ہے. لہذا کسی رات کو یا دن کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے خاص نہیں کیا عبادت کے لیے، ہم اپنی جانب سے خاص کریں گے تو یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، جائز نہیں ہے. اگرچہ آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، رسول نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہیں ہے تو آپ نہیں کریں گے، اگرچہ آپ اللہ کی عبادت ہی کو نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں نے اس مہینے میں اسپیشل عمرہ نکالا ہے کہ بھائی رجب کے مہینے میں عمرہ کرو. اللہ کے رسول نے رمضان کے عمرے کی خاص فضیلت بتائی ہے کہ عمرہ تو ہم سال بھر کر سکتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی مہینے کر سکتے ہیں. رمضان کی خاص فضیلت ہے، بھائی رمضان میں اگر آپ نے عمرہ کیا تو حج کے برابر، ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ثواب ملتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے رجب کا عمرہ کر دیا، اس متعلق کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، اور سارے عمرے آپ نے ذوالقعدہ یعنی 11ویں مہینے میں کیا، سوائے حج والا ذی الحجہ میں. ایک عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا اور بقیہ 3 آپ نے ذوالقعدہ میں کیا. رجب میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا ہے. تو لہذا رجب کو سمجھنا کہ یہ خاص ہے، عمرے کے لیے خاص فضیلت ہے، تو ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب سے بڑا کام، سب سے غلط کام جو آج کل مسلمانوں کرتے ہیں، کنڈے، رجب کے کنڈے، یہ مسلمانوں نے ایجاد کر لیا. اور یہ ایجاد بہت پرانی نہیں ہے، اس صدی کی ایجاد ہے. 1400 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی. اب 1400 سال کے بعد کچھ لوگوں نے ایک رجب کے نام پہ کنڈے ایجاد کر لیے
کہ فلاں تاریخ 22 رجب کو جو امام جعفر کے نام پہ نظر مانے گا، جو ان کے نام کی کنڈے بھرے گا تو اس کی یہ آرزویں پوری ہو جائیں گی. نہیں ہوئی تو قیامت کے دن کہتے ہیں کہ وہ خواب میں آ کر بتائے اور کہ وہ میری اور گردن پکڑ لے گا. نعوذ باللہ. نظر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننا جائز نہیں ہے. اور چہ جائے کہ ان کے بارے میں یہ سوچنا جو نبی کے خاندان سے آل بیت سے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ایسا کہیں کہ خواب میں آ کے انہوں نے بتایا کہ جو اس دن میرے نام کی کنڈے بھرے گا تو اس کی حاجتیں یا ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اگر نہیں پوری ہوئی تو قیامت کے دن میری گردن پکڑ لے. تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 1400 سال بعد شروع ہوا تو وہ دین کسی اور کا ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. تو آج لوگوں نے اس دن کیا ہے کنڈے شروع کر دیے. نظر اللہ کے علاوہ کسی کی لینا معصیت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اور نظر یہ عبادت ہے. اگر غیر اللہ کی نظر مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر لیتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور شرک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو یہ صرف بدعت تک نہیں ہے، شرک تک ہے، یہ کفر تک جانے والا عمل ہے. لہذا اگر کسی نے کیا ہے یا کر رہے تھے نہیں نا علمی میں، فوراً توبہ کر لیں، فوراً توبہ کر کے اللہ کے دین کی طرف رجوع کر لیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ 22 رجب کو ہی کیوں؟ کیا امام جعفر رحمہ اللہ کا کوئی تاریخ پیدائش ہے کیا؟ تاریخ وفات ہے کیا؟ نہ ان کی تاریخ پیدائش ہے نہ تاریخ وفات ہے. تو پھر یہ کیوں؟ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کھیل ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں روافض سے آئی ہیں، یہ شیعوں کے ساتھ آتی ہیں. کیوں؟ وہ کیا ہے، کچھ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یا اس فکر کے جو لوگ ہیں بہت سارے، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ، بہت سارے لوگ گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اسی طرح کیا ہے، کچھ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ 22 رجب ان کی تاریخ وفات کا دن ہے. تو اہل سنت کو انہوں نے ایسا طریقہ سکھا دیا، اہل بدعت نے، روافض نے، شیعوں نے، کہ اہل سنت اس کو خوشی خوشی جشن کے طور پہ مناتے ہیں اور کنڈے بھرتے ہیں، دیگے بناتے ہیں، چڑھاتے ہیں. اور حقیقت دیکھا جائے تو اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں رسول، یہ امت کے ماموں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، ان کو اللہ ہادی اور مہدی بنائے، اللہ ان کو ہدایت پہ چلائے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. انہوں نے اپنے، جب ملک کے شام کے گورنر تھے تو وہاں کے امیر تھے، تو انہوں نے بہت کیا ہے اسلامی فتوحات کیے ان کے، اور کاتبین وہی میں سے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ان کے حق میں دعائیں کی ہیں. صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول جتنے بھی ہیں، ادنا ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو، سب کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہوا. تو ایک صحابی کی وفات پہ آپ جشن منا رہے، تو لوگوں نے آپ کو کیسے اس چکر میں پھنسا دیا ہے. تو لہذا ہمیں ان سب غلط چیزوں میں نہیں پڑنا ہے. ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان گھر میں پیدا کیا، یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے. اور اس سے عظیم نعمت یہ ہے کہ ہمیں اس پر چلنے کا طریقہ سکھایا، اور رسول نے دین دیا. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مسلمان کے طریقے کو چھوڑ کے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیں تو پھر یہ نام کے مسلمان ہے، کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ماہ رجب کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، وقت زیادہ ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی اسی طرح قدر کرنے کی توفیق دے جس طرح رسول اللہ نے ہمیں بیان کیا ہے. ہمیں ہر قسم کے بدعات سے، شرکیات سے اور جو بھی خرافات ہیں، اللہ اس سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد.